آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کی زینت بنے استاذ العلماء، استاذ الحفاظ، سیدی و شیخی و مرشدی جناب قاری اظہار احمد رسول نقوی صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ساہیوال، انہی کے ساتھ استاد محترم فضیلت الشیخ جناب قاری احسن رسول نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ محترم جناب قاری بلال عزیزی صاحب، اور اسی طرح قاری خالد یعقوب عزیزی صاحب، اور جتنے بھی دیگر علماء کرام تشریف لائے، اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں استاد جی کا میں خطاب کرواؤں گا، اس سے پہلے 2-3 منٹ آپ سے مخاطب رہوں گا۔ پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب گرامی قدر، اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو جہاں پہ رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، پوری انسانیت کا رہنما بنا کر کے بھیجا، وہاں پہ اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلم انسانیت بھی بنا کر کے بھیجا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ اس امت کی رہنمائی کرتے رہے، آپ اس امت کی تربیت کرتے رہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا خالی نہیں جہاں پہ میرے اور آپ کے رسول نے میری اور آپ کی تربیت نہ کی ہو۔ آپ زندگی کا کوئی گوشہ اٹھائیں، انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جتنی بھی اس دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، جو معاملات کرتا ہے، جو طریقے اختیار کرتا ہے، سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول معلم انسانیت ہیں، اللہ کے رسول پوری کائنات کے رہنما ہیں۔ آپ امت کو سمجھاتے، کوئی بھی کہاں پہ ٹیڑھ دیکھتے، کوئی کہاں پہ غلطی دیکھتے، آپ فوراً لوگوں کو متنبہ کرتے۔ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو حضور نے عیاں نہ کر دی ہو۔ کہا گیا بلغ ما انزل الیک من ربک، حضور پہنچا دیجئے۔ حضور نے سب کچھ پہنچا دیا، حضور نے واضح کر دیا۔ جب واضح ہو گیا، جب پہنچا دیا گیا، پہنچانے کے بعد آسمان سے اعلان ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کو مکمل کر دیا، اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نیا دین نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، کوئی نئی آسمان سے کتاب نہیں آئے گی۔ جس نے جنت میں جانا ہے اس رسول کی تابع داری کرے، جس نے جنت میں جانا ہے اس کتاب مبین کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ یہی معلم انسانیت، یہی رسول میری اور آپ کی تعلیم کرتے۔ عزیزان گرامی، لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو طنز کیا کرتے تھے، تم کہتے ہو رسول ہمیں سب کچھ بتا کر کے گئے، حتی کل شیء خراج، کیا پیغمبر تمہیں واش روم جانے کے طریقے بھی بتا کر کے گئے؟ فرمایا ہاں ہمیں رسول بتا کر کے گئے، تم نے واش روم میں کیسے جانا ہے، تم نے استنجا کیسے کرنا ہے۔ عزیزان گرامی، کھانے کے معاملات ہو، تجارت کے معاملات ہو، سونے کے معاملات ہو، اٹھنے کے معاملات ہو، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات ہو، سب رسول نے واضح کر دیے۔ حضور کو اسی لیے اس کائنات میں معلم انسانیت کہا جاتا ہے۔ یہ بھی میرے رسول کی سیرت ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر علیہ السلام توجہ کیجئے گا، حوالے کی 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی رہنمائی کرتے، لوگوں کے دل بدلتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، ان کی دنیا چینج ہوتی۔ پیغمبر کا ایک صحابی ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ، کوڑا ہاتھ میں پکڑا ہے، اپنے غلام کو مار رہے ہیں، تیش میں مار رہے ہیں، غصے کے ساتھ حضرات ان کا رنگ سرخ ہو چکا ہے، کوڑا ہاتھ میں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آواز آتی ہے، اے علم یا ابا مسعود، اے علم یا ابا مسعود۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں میں نے اس آواز پہ توجہ نہ دی، میں نے اس آواز پہ توجہ نہ دی۔ جب دوسری بار آواز آئی میں نے پھر توجہ نہ دی، جب تیسری بار آواز آئی میں نے دیکھا آواز دینے والا اس طرح آواز دے رہا ہے جیسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے کان کے قریب ہے۔ اے علم یا ابا مسعود، اے علم یا ابا مسعود، اے علم یا ابا مسعود۔ میں نے اپنی نگاہوں کو اٹھایا، میں نے رسول کائنات کے چہرے کو دیکھا۔ اللہ کے رسول نے کوئی بات نہیں کی، صرف ایک جملہ بولا۔ ایک جملہ بول کر کے اللہ کے رسول چلے گئے۔ ابو مسعود جان لے، ان اللہ اقدر علیک منک علی ھذا الغلام، جتنی تجھ کو تیرے رب نے اس غلام پہ قدرت دے رکھی ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ بھی تجھ پہ قدرت رکھتا ہے، اس پہ ظلم نہ کر۔ حضرت ابو مسعود کہتے ہیں پیغمبر نے یہ جملہ بولا، پیغمبر چلے گئے، میرا دل بدلا، میرا جہان بدلا، میری دنیا بدلی۔
آزاد کرنے کے بعد کوڑا اس کے ہاتھ میں پکڑایا، پکڑانے کے بعد کہا تجھے آزادی کی مبارکباد تب دوں گا جتنے کوڑے میں نے تیرے وجود پہ رسید کیے ہیں اتنے مجھے مار، جب تو مارے گا پھر اس کے بعد میں تجھے آزاد بھی کروں گا اور ساتھ آزادی کی مبارکباد بھی۔ معلم انسانیت حضور سکھا کر کے گئے۔ لیکن عزیزان گرامی ایک مسئلہ ہے ہمارے اندر، ہم نے یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جلسہ کروایا، پیسے لگائے، لوگ آئے، کھانے پکائے گئے، لیکن اس سے ہم نے کچھ حاصل کر کے جانا ہے۔ صرف اور صرف جلسہ کروانے پہ نہ رہیے، اگر جلسے کروانے سے انسان کی نجات ہوتی تو ہم کب تک کامیاب ہو جاتے۔ ہم دنیا میں اسی لیے مغلوب ہیں کہ ہمارے سامنے کھول کر کے یہ میرے مشائخ بیٹھے ہیں، مدارس کی سرزمین پہ بیٹھ کر کے ایک ایک چیز اپنے طلباء کو سمجھائی، طلباء نکلتے ہیں مدارس سے، مساجد میں پہنچتے ہیں، آپ جیسے لوگوں کو بٹھا کر کے واضح کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو، حضور کی تعلیم نہیں ہے، ایسا نہ کرو، حضور نے ایسے نہیں کہا، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ عزیزان گرامی یہی ہماری زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر ہم آج حضور کی سیرت کو اپنانا شروع کر دیں، ہم ادھر سے اپنانے کا کام کریں گے، آسمان سے اللہ رحمت اور برکتوں کے پروانے جاری کر دیں۔ حضور نے کہا نہیں، حضور نے تعلیم فرمائی نہیں، حضور نے کہا نہیں علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، کیا حضور علیہ السلام نے یہ کہا نہیں تم سچ کو لازم پکڑو، سچ جو ہے وہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی انسان کی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ کے نبی بتایا نہیں ایاکم بالکذب، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں جھوٹ سے بچو۔ آج کتنے میرے نوجوان ہیں، کتنے بزرگ حضرات ہیں، کتنی میری مائی بہنیں ہیں، ان کی صبح کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے، دوپہر جھوٹ میں، شام جھوٹ میں، پھر اگلا زندگی ساری 40 سال جھوٹ بولتے بولتے تجارت کر رہے، حلال پیسہ لگاتے ہیں، پھر اس پہ بھی جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول بول کر کے رزق کماتا ہے، حتیٰ کہ اس انسان پہ موت آ جاتی ہے۔ مجھے بتا تم نے حضور کی زندگی سے کیا حاصل کیا، کیا حاصل کیا ہم نے؟ آباد گرامی قدر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے، آپ علیہ السلام ان کو واضح دین بتاتے، وہ پیغمبر کی باتوں سے متاثر ہوتے اور کلمہ پڑھ جاتے۔ ہم تو لوگ کلمہ پڑھے ہوئے پھر بھی پیغمبر کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ ہمیں علماء بتاتے ہیں، ہمیں شیوخ بتاتے ہیں، ہمیں خطباء بتاتے ہیں، ہمارے سامنے واضح چیزیں بیان کر دی گئی، لیکن عزیزان گرامی یہ دلوں کی ناپاکی، دلوں کے اندر میل، دلوں کے اندر غلاظت، حسد، بغض، انانیت، تکبر، فخر، اس کی بیماری کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ ہمیں حضور کی باتیں ہم پہ اثر نہیں کرتی۔ میرے حضور ہمیں سکھانے کے لیے آئے تھے، محمد رسول اللہ کا سچا عاشق وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حکمدار وہ ہے، صحیح عقیدت مند وہ ہے، اسے جنت ملے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ عمل کر کے اپنی زندگی کو استوار کرتا ہے۔ اللہ پروردگار عالم اس کا یہ جہان بھی اچھا کر دے گا، اللہ پروردگار عالم وہ جہان بھی اچھا کر دے گا۔ اللہ مالک سے یہ دعا کیا کریں اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے۔ یہ ہم آیت پڑھتی ہے نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ سادہ ترجمہ پتہ کہ یہ جڑا بندہ اللہ نے ملن کی امید رکھ دے نا، جڑا کہندا کہ میں اللہ دے کول جانا ہے، اللہ پاک نے ملاقات کرنی ہے، وہ دو کام کرتا ہے۔ وہ کیا دو کام ہے؟ ایک تو پیغمبر کی زندگی کو اسوہ بناتا ہے، دوسرا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ عزیزان گرامی اللہ کا ذکر بھی کثرت کے ساتھ کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ پیغمبر کی زندگی جو میرے اور آپ کے لیے واضح نمونہ ہے، مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی انداز میں میں گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں۔